قرآن ہی ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے. میں کیا کروں؟ قرآن پڑھتے ہیں ہمارے ہاں، پر قبروں پہ پڑھا جاتا ہے، پر ختموں پہ. کیا قرآن پاک کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ شادی والے دن بھی پڑھا جاتا؟ کیا قرآن پاک کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ اسمبلی میں بھی پڑھا جاتا؟ قرآن پاک نہ شکایت کر رہا ہے، شکایت کرتا ہے کہ ان لوگوں نے نا مجھے ختموں پہ پڑھا ہے، اسمبلی میں نہیں پڑھا. وزیر اعظم کے خطاب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، تو یہ تلاوت کے بعد یہ اعلان کیوں نہیں کرتے کہ ہم کریں گے وہ جو قرآن کہے گا؟ صدر کے خطاب سے پہلے تلاوت کراتے ہو تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اب ہوگا وہ جو قرآن کہہ رہا ہے؟ اسمبلی کا اجلاس تلاوت قرآن پاک سے شروع کرتے ہو تو یہ بھی تو کہو نا قرآن کے مطابق فیصلے ہو گئے. عدالتوں میں قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن رہ گیا ہے، اس پہ ہاتھ رکھ کے کہو جو کہوں گا سچ کہوں گا. آج کے بعد وکیل بھی ہاتھ رکھے نا قرآن پاک پہ، جج بھی ہاتھ رکھے قرآن پاک پہ، گواہ بھی رکھے، ملزم بھی رکھے، اور مدعی بھی بتائے کہ اس نے پرچہ صحیح درج کرایا ہے، اس نے صحیح درج کرایا ہے، نام صحیح لکھوائے ہیں، اور یہ سارے بتائیں جج سے لے کر ملزم تک کہ ہم فیصلہ وہ کریں گے جو قرآن پاک نے ہمیں کہا ہے. صرف قسموں کے لیے رہ گئے. 2 صورتیں پڑھنی نہیں آتی اور تم بیچ میں قرآن پاک کو لا کے قسمیں اٹھاتے ہو. وہ تاجر جو دکان شروع کرنے سے پہلے تلاوت کراتا ہے، کس لیے کراتا ہے؟ کہ میں تجارت قرآن پاک کے مطابق کراؤں گا، اس لیے کراتا ہے. وہ تو کہتا ہے ذرا دکان صحیح چلے، ذرا برکت آ جائے. برکت میری تلاوت کرانے سے نہیں آئے گی، قرآن کے مطابق تجارت کر، پھر زیادہ برکت آئے گی. حضرت صدیق اکبر نا اپنے گھر کے سین میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے، روتے تھے. مکے کے کچھ سردار اکٹھے ہو کے نبی کریم کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے ایک تو صدیق اکبر کو منع کریں کہ قرآن اونچا نہ پڑھا کریں، اور اگر اونچا پڑھنا ہے تو پھر ان سے کہیں پڑھ کے رویا نہ کرے. حضور نے فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہے، روتا ہے، تمہیں کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یہ ابو بکر صدیق جب قرآن پاک کی تلاوت کر کے روتے ہیں نا تو ہماری بچیاں بھی رونے لگتی ہیں، ہماری عورتیں گھر کا کام کاج چھوڑ کے تو صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑی ہو کے روتی رہتی ہیں. حضور ان سے کہیں یہ قرآن سے جو شغف ہے ان کا، کہاں گئے مسلمان جو قرآن پڑھنے والے تھے؟ کدھر گئے؟ سارا کچھ ہی ہمارا موبائل لے گیا. میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ کچھ لوگوں نے رمضان میں بھی قرآن پاک ایک بھی ختم نہیں کیا، رمضان شریف میں بھی ایک قرآن پاک کی توفیق نہیں ہوئی، لے گیا سارا کچھ، ہماری خوش گپیاں. کمال ہو گئی، ہم نے سوچا ہی نہیں، فکر ہی نہیں کی. سنگیو واپس آؤ، قرآن پاک سے پیار کرو، قرآن پاک سے محبت کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو. لوگ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زبان موٹی ہو گئی ہے، قرآن کیسے سیکھوں؟ 38.5 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا حضرت صدیق اکبر نے. کچھ صحابہ ان سے بھی عمر میں زیادہ تھے، تو بڑی عمر میں دین سیکھا کہ چھوٹی عمر میں سیکھا؟ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کی برکت سے اللہ قوموں کو عروج عطا کرے گا، اس کی برکت سے ہی قوموں کو زوال ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور رات کو نماز کی نیت باندھتے تھے تو ایک ہی آیت پڑھتے تھے، ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے. اور جب حضور روتے تھے تو جس طرح ہنڈیا ابلے تو آواز آتی ہے، اس طرح حضور کے سینے سے آواز آتی تھی. تو حضور سے دعوی محبت ہے تو اس کی عملی صورتیں بھی تو ہونی چاہیے نا. ہر پیغمبر اس لیے آئے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے. اور اگر کوئی میرے نبی پاک کی فرما برداری کرے پھر تو اس کا انداز ہی نرالا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا محبوب ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی غلامی کریں. ملے گا کیا؟ اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا، خود ان سے محبت. صحابہ کرام کے اندر نا حضور سے پیار کا جذبہ بھی والہانہ تھا، والہانہ. لیکن جس طرح پیار والہانہ کرتے تھے نا، والہانہ، اس طرح بات بھی والہانہ ہی مانتے تھے. بات بھی، پیار ہم بھی والہانہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں کہتے ہیں نعرہ لگاؤ، پھر زور سے لگاؤ، پھر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لگاؤ، پھر جناب اس طرح کر کے لگاؤ. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ والہانہ پن ہے، اچھی بات ہے. لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ حضور کی بات بھی والہانہ مانتے ہیں. ہمارے ہاں لیت و لالہ ہے، گنجائش ہے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، شریعت کی رخصت پر عمل ہے. یہاں گنجائش مل گئی تو لے لو، یہاں مل گئی تو لے لو. صحابہ تو بات بھی والہانہ مانتے تھے. حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی اس کونے میں تھے ابھی مسجد کے قریب، ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے. ایک اس کونے میں تھے. ہمیں واضح احکامات دین کے مل جائیں تو اس میں بھی گنجائش ڈھونڈتے ہیں. اس کونے میں تھے، کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے. اس کونے میں تھے، ایک ان کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گئے. حضور نے مطلق کا نام نہیں لیا، جس کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گیا. یہ وہ نظارے ہیں جو زمین نے دیکھے ہیں، آسمان نے دیکھے ہیں.
اتنی وارفتگی حکم ماننے میں، اتنی وارفتگی. بیٹھ گئے. تکمیل جمعہ پر محبوب نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ آپ کا حکم آیا تو میں اسی کونے میں بیٹھ گیا تھا. آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو اس کونے میں بیٹھ گیا. آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو میں اس کونے میں بیٹھ گیا. تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا تھا، نہ آپ سے کہا تھا، نہ آپ سے کہا تھا، میں نے تو ان سے کہا تھا. کر یا رسول اللہ اپنے نام تو نہیں نہ لیا. سانو تے قید سجن دا کہنا ہے، وہ جینج رکھے اونج رہنا ہے. یا رسول اللہ آپ نے نام نہیں نہ لیا، حکم مل گیا بیٹھ جاؤ تو لہٰذا بیٹھ جاؤ. نبی کریم کی بات مانے والہانہ انداز میں، والہانہ. حضور علیہ السلام نے جس مشن کے لیے پتھر کھائے، جس مشن کے لیے حضور طائف گئے، جس مشن کے لیے حضور نے ہر دشمن کو معاف کر دیا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، دیندار ہو جائیں. امت اس مشن کے لیے کیا کام کرتی ہے، کیا ڈیوٹی کرتی ہے؟ کبھی دل میں تکلیف ہوئی ہے کہ آپ تجربہ کر لیں، سارے لوگ عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، اس لیے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری رات دکان کھلی رہتی ہے اور سویرے سو رہے ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں میں نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ میں نے پورے کرنے ہیں. عید کی نماز بھی سارے پڑھنے لیکن رش اتنا ہوتا ہے کہ مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر ساری مسلمان امت نمازی ہو جائے تو نئی مسجدیں بنانی پڑیں، لیکن آپ باقی سارے کام کرا لیں شوق سے کر دیں گے. بھائی سجدے کا بھی ذوق پیدا کرو. حضور کی فرما برداری اصل ہے. تیسرا مقام قرآن پاک کا، قرآن مجید نے کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول دیے ہیں جو تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کر دیں گے، تمہیں پاک صاف کر دیں گے. نبی پاک کی تعلیمات یہ ہیں کہ تو ظاہری طور پر بھی بڑا صاف ستھرا ہو. حضور نفاست کو پسند کرتے، صفائی کو محبوب رکھتے، خوشبو کا استعمال کرتے، مسواک کو محبت سے استعمال کرتے، ظاہری صفائی بھی. اور ترمذی میں موجود ہے حضور نے فرمایا اے انس بن مالک میرے بیٹے، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں بغض نہ ہو. فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی. نیرے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے. باطن بھی صاف ہونا چاہیے، انسان کے اندر سے ساری بیماریاں نکل جائیں. حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا حضرت خواجہ پیر باجزید بسطامی سے ملنا ہے. آپ فرمانے لگے یہ جو بندہ جس کا تم نے ابھی نام لیا ہے نا، اس کو ڈھونڈتے مجھے 30 سال ہو گئے، مجھے نہیں ملا. وہ سائڈ پہ جا کے ایک بندے سے کہنے لگا میں نے حضرت خواجہ پیر شیخ باجزید بسطامی سے ملنا ہے. کہنے لگے ابھی تو وہاں کھڑے تھے تمہارے پاس. کہنے لگا میں نے تو پوچھا ہے. کہنے لگے اصل میں یہ جو تم نے لائن لگائی ہے نا القابات کی، یہ وہ مانتے نہیں اپنے آپ، نہ حضرت نہ خواجہ نہ پیر نہ صوفی، وہ تو نیرا باجزید کہتے ہیں، اور اس میں بھی کئی دفعہ روتے ہیں رب کی بارگاہ میں. تو یہ جو القابات تم نے لگائے ہیں نا، ہمارا تو جناب بڑا عجیب منظر ہے. تو تزکیہ کے لیے حضور آئے، پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور تمہیں کتاب سکھائیں گے، حکمت سکھائیں گے. حضور قرآن سکھانے آئے.